آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی آسان مختصر استخارہ لے کے آئی ہوں، جسے جھٹپٹ استخارہ یا انسٹنٹ استخارہ بھی کہتے ہیں، جو آپ کسی جگہ بھی کہیں بھی کھڑے ہو کے بھی اور فوراً ہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر وقت آپ نے زندگی کے کسی موڑ میں دن میں کوئی 100 مرتبہ تو آپ اس ریپوٹیشن میں ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہوتے ہیں ابھی میں یہ کروں یا وہ کروں، ذہن کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ ہر دوسرے موڑ پہ آپ کی زندگی میں جو ہے کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا ابھی میں پہلے کھانا کھاؤں کہ پہلے میں نماز پڑھوں۔ کچھ چیزوں کے درمیان آپ کشمکش میں ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بزنس مین ہے، وہ لین دین میں پریشان ہوتا ہے کہ ابھی میں مال اس ٹائم لوں یا یہ وقت گزرنے کے بعد لوں، مجھے پروفٹ کس میں ہوگا۔ اس طرح سے کوئی بندہ ہو جس نے یہ ڈیسیجن لینا ہو کام کے لیے رائٹ ٹائم کون سا ہے، یا پھر کوئی ایسا خاتون ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ڈیسیجن شادی کے لیے لینا ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی شادی کے لیے گھر والے پریشان ہو کہ آیا یہ رشتہ ان کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یا کوئی شاپنگ کے لیے کوئی جائیں تو شاپنگ میں آپ نے جج کرنا ہوتا ہے کہ یہ دو چیزوں میں سے کون سا کلر بیسٹ ہے میرے لیے، کون سی مٹیریل بیسٹ ہے میرے لیے، اور کون سی چیز بہتر ہے۔ تو اس کے لیے فوراً انسٹنٹلی فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اس فیصلے میں آپ کو کامیابی ہوگی، اور وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا گیا ہوگا، اور اللہ پاک کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو اللہ پاک کو بالکل 100% پتہ ہے۔ ہم تو ناچیز، ہم تو اندازے لگاتے ہیں، مگر اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ غیب کا علم ہمارے اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو یہ اللہ سے مدد، انسٹنٹ مدد مانگنے کا ایک آسان سا عمل ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا ہے۔ کیونکہ استخارہ جو ہے وہ عام طور پہ جو کیا جاتا ہے، وہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی جاتی ہے، پھر استخارے کی دعا کی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے، مگر زندگی میں ہر موڑ پہ آپ ہر وقت جو ہے وہ اس طرح کا استخارہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ نے اسی ٹائم ہی کھڑے کھڑے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ استخارہ ہے، جو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، پھر میں اس میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ دعا کیا ہے اور کس طرح پڑھنی ہے اور اس کی تعداد کیا ہے، سب ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگ کو بتا دیا تھا کہ آج ہم لوگ استخارے کے بارے میں ایک بہت ہی چھوٹا اور مختصر سا استخارہ ہے، جو کہ 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ 1 منٹ بھی بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، شاید آدھے منٹ میں، اور اس میں جو ہے آپ اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے رہنمائی فرما دے میری، کہ میرے لیے زندگی میں کون سی چیز بہتر ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، اور آپ وہ دعا پڑھ کے جو چیز بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کی مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ اللہ پاک کی گائیڈنس لی گئی ہوگی، اللہ پاک کی گائیڈنس سے کیا گیا ہوا عمل ہوگا۔ انتخاب جب کر رہے ہوں گے اس میں آپ نے اللہ کے مشورے کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس میں اللہ پاک آپ کو 100% کامیابی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک عام استخارے سے ہٹ کے استخارہ ہے، جس میں 2 رکعت نوافل پڑھی جاتی ہیں، پھر استخارے کی دعا کی جاتی ہے۔ وہ بھی نبوی نسخہ ہے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا ہے، وہ بھی کوئی عام استخارہ نہیں ہے۔ مگر یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر انسٹنٹ کوئی چیز لینی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، قربانی کا جانور لینا ہے، تو آپ نے اینی ٹائم پہ لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ کون سا جانور میرے لیے بیسٹ ہوگا، اس ٹائم آپ پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں سودا بیچنے کے لیے تو آپ کہتے ہیں ابھی یہ میں اس وقت بیچوں یا کچھ دن ٹھہر کے بیچوں، یا خریدنے جا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس وقت مجھے چیز چانس میں ملے گی یا بعد میں ملے گی۔ تو یہ ہر وقت ڈیلنگ جو کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس بندے کے ساتھ میں ڈیل کروں نہیں کروں، یہ بندہ صحیح ثابت ہوگا، سچا ہے، دھوکے باز تو نہیں ہے، مجھے نقصان تو نہیں ہوگا، تو اس میں بھی یہ بڑا سیف ہے۔ یعنی کہ آپ کے لیے ہر زندگی کے معاملے میں خیر ہی خیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر گھر میں بیٹیوں کے رشتے آ رہے ہیں اور رشتوں میں آپ نے شش و پنج کا شکار ہیں، 2 رشتے آئے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نے جج کرنا ہے کہ کون سا بیسٹ ہے، تو اس میں آپ کو ڈیسیجن میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے کون سا والا آپ کی بیٹی کے لیے بیسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو فیصلہ کریں گے یا بیٹے کے لیے جو فیصلہ کریں گے، وہ آپ کے لیے یقیناً 100% آپ کے لیے کامیابی ہوگی اور کامرانی ہوگی۔ اچھا کیریئر کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ زندگی میں انہوں نے کیریئر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یا ڈاکٹر بنوں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا کیریئر ہوتا ہے، تو بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کون سا میرے بیسٹ ہوگا، یا میں بزنس کرنا ہے تو 2 قسم کے پروڈکٹس ہیں، یا ڈفرینٹ آپ کے معاملات ہوتے ہیں لائف میں، تو آپ نے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میرے لیے کون سا بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرا سکتے ہیں، بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، 2 سے
3 لفظ ہیں اس میں، کوئی ایسی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، خود بھی بہت اچھی طرح سے ازبر کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی اچھی طرح ازبر کرا سکتے ہیں۔ عربی زبان میں مانگے تو بہت ہی اجر و ثواب ہے، مگر اس کا جو ہے آپ کے ذہن میں مفہوم اس کا ہونا چاہیے کہ کیا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دعا ہے اس کا بھی مفہوم یہ ہے، اس کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ آپ میرے لیے پسند فرما دیجئے جو میرے حق میں بہتر ہے اور وہی میرا مقدر کر دیجئے۔ تو یہ سوچو کہ ہم اس دعا میں اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک پسند فرمائیں گے تو آپ یہ سوچیں تو وہ تو دنیا میں سب سے بیسٹ ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ آپ تو اندازے لگاتے ہیں، اللہ پاک تو کنفرم پہ مہر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ کامیابی و کامرانی ہوگی۔ جس معاملے میں بھی ہاتھ آپ ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں خوشحالیاں ہی ہوں گی اور زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ پھر میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتی ہوں اس کا، پہلے آپ کو دعا بتا دوں۔ دعا یہ ہے کہ اللہم خرلی واختر لی، اللہم خرلی واختر لی، ٹھیک ہے۔ دعا میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ یہ جو دعا ہے اس میں آپ اللہ سے مدد مانگ کے کریں گے تو اس میں آپ کو 100% میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو کامیابی و کامرانی ہوگی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کی مہر کے ساتھ ہوگا کام، ٹھیک ہے۔ جس کام میں آپ اللہ پاک اور اس کے نبی کو شامل کریں گے تو اس کام میں کبھی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی، پشیمانی نہیں ہوگی۔ اور جب آپ شش و پنج کا شکار ہو تو اس وظیفوں کو کر کے کشمکش سے نکل جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس دعا کا تکرار کریں اور 2 سے 3 مرتبہ جتنا بھی آپ کو سہولت ہو اور یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب رشتے والے آئے ہیں تو اس موقع پہ پڑھ لیں، پہلے بھی پڑھ لیں اور اس وقت بھی دل میں اس کی تکرار کریں، بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی ڈیل کر رہا ہو تو بھی اس کی تکرار کریں اور دل میں پڑھتے رہیں ڈیل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یا اس بندے سے ملیں تو اس کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ دھوکہ نہ دے رہا ہو، کہ یہ بندہ جو ہے فراڈ نہ ہو، تو اس کی آپ نے تکرار کرنی ہے۔ جتنی زیادہ آپ کر سکتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، مگر آپ کو یہ زندگی میں آپ نے اس کا معمول بنانا ہے۔ جب بھی کشمکش کا شکار ہو اس دعا کو پڑھیں، اپنے زندگی میں رائٹ فیصلہ، رائٹ ڈیسیجن لیں اور کامیابی اور کامرانی میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ کھڑے کھڑے ہر جگہ ہر وقت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔